کہ ایک بندہ جو خود کو بیگر کہے پاکستان کے اندر بیٹھ کر, جو کہے کہ میں اگر کسی کو فون کرتا ہوں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ پیسے مانگے گا, اس کی ایسے اتنی رسپیکٹ کیسے ہو گئی؟ بھارت کے وزیر اعظم نے نہ ہاتھ ملایا اور نہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے, کوئی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا. ملاقات تو دور کی بات ہے, ملاقات تو ہوئی نہیں. آپ کے پاس اس وقت نہ کافی چاول ہے, نہ کاٹن ہے, نہ ویٹ ہے, نہ کچھ ہے. اس حکومت کی جو بڑی ناکامیاں ہیں نا, یہ حکومت بنیادی طور پہ ملک صاحب نہ آپ کو ریلیف دینے کے لیے آئی تھی, نہ مجھے, نہ عوام کے کسی اور شخص کو. اس میں چائنا بھی شامل ہے, اس میں رشیا بھی شامل ہے. تو آپ کے وزیر اعظم نے یہ بات ان کے منہ پر کی کہ آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے ہمارا. یہ جو دورہ ہوا ہے سمرقند کا دورہ, یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو اجلاس ہے, یہ بڑا عجب اجلاس ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہت ہی عجب اجلاس ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ جناب مودی کو ساتھ وہ کھڑے تھے, شی جی پنگ, پریمیئر شی جی پنگ اور پرائم منسٹر مودی ساتھ کھڑے تھے. دونوں کے چہروں پہ نہ مسکراہٹ تھی اور نہ دونوں نے ہینڈ شیک کیا, مسافیہ کیا. ٹھیک ہے, چین کے صدر نے بھی اور بھارت کے وزیر اعظم نے نہ ہاتھ ملایا اور نہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے, کوئی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا. ملاقات تو دور کی بات ہے, ملاقات تو ہوئی نہیں. ٹھیک ہے, اب دوسرے جو معاملہ ہوا وہ یہ کہ پرائم منسٹر مودی اور پرائم منسٹر شہباز شریف ایک ہی تصویر کے دو الگ الگ کونوں پہ کھڑے ہیں اور ان کے درمیان بھی نہ ملاقات ہوئی اور نہ ان کی بات چیت ہوئی. اچھا, اب یہاں پر میرا خیال یہ ہے کہ جو یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں مجھے نہیں پتا کہ انڈیا کیوں موجود ہے. مطلب میں یہاں پہ آ کے اپنی جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی بے بسی محسوس کرتا ہوں. تو کمنٹ دینا کہ انڈیا نے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں آ کے کیا حاصل کیا, اس فورم میں کیا ہے. ایران کے ساتھ تو انڈیا کے پہلے سے تعلقات تھے, ایران کے ساتھ تو پہلے سے ان کے تعلقات تھے, اور یہ چابہار اور یہ سارا ہی تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے بہت زیادہ فعال ہونے سے پہلے بھی ان کے معاملات ایران کے ساتھ ٹھیک تھے. اس کے بعد وسطی ایشیا کے جو ملک ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تو سوویت دور سے ہیں, اور سوویت یونین کے ساتھ رشیا کے تعلقات بھی ان کے کولڈ وار کے دور سے ہیں. آپ کے پاس اس وقت نہ کافی چاول ہے, نہ کاٹن ہے, نہ ویٹ ہے, نہ کچھ ہے, اور انفلیشن 45% ہے. اور جو ہے ان چیزوں میں جو ضروری ہے کھانے کے لیے وہ ان قیمتوں پہ بڑھ رہا ہے. آٹا 115 کلو, گیس 250% اوپر, دال 360 روپیہ. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سمینا کہ یہ جو آفت 6-8 مہینے پہلے آئی تھی اور 6-8 ہفتے پہلے سے ہم گزر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آفت آنے والا ہے یہ اس سے بھی بدتر ہوگا. اور اگر بدتر نہیں ہوگا اتنا ہی جتنا برا ہوگا. مثال کے طور پہ کھانے کی کمی. اچھا, ہیلتھ ایمرجنسی. کراچی میں اس وقت ہر ہسپتال کے باہر ایک لمبا کیو ہے. کس کا؟ ایمرجنسی اس کے ریلیف کے لیے. ہر ہسپتال کے لمبے لائن ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کے لیے لگے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ کیا ہے, اور مرڈر مانے وہ قتل اور رابری اور اس کا کیا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں سمینا کہ یہ جو گزرے ہیں اور جو اب وقت آنے والا ہے اس کے لیے کیا ہوگا, میں سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے. کیا یہ ہمارا بالکل ٹرم ختم ہو جائے؟ ہم اس وقت $20 بلین ڈیفیسٹ میں ہیں ہر مہینہ. ہم نہیں کما سکتے ہیں, وی آر بروک, ہم بینکرپٹ ہیں, اور ہمیں کوئی پیسے نہیں, کیش نہیں دے رہا ہے. ٹینٹس دے رہے ہیں, کھانا دے رہے ہیں, وہ کیش جو ہم چاہتے ہیں وہ اب تک نہیں آ رہا ہے. انشاءاللہ وہ آئے گا. لیکن کل سے آپ لوگ یا سارے مل کر یہ لگے ہوئے ہیں کہ شہباز شریف ورتھ لسننگ نہیں ہے, اس کو کوئی نہیں سنے گا, اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. وہ جو مرضی وزیر اعظم ہو, وہ پاکستان کا نمائندہ ہے, پاکستان بیٹھا ہوا ہے وہاں پر. غزالہ صاحبہ دیکھیے, میں کچھ چیزوں سے آپ کی اگری کروں گی اور کچھ چیزوں سے آپ کی ڈس اگری بھی کروں گی. شہباز شریف صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, اس لیے ان کی یقیناً ان کو ویلکم کیا جائے گا, کیونکہ پاکستان کی حیثیت اپنی جگہ موجود ہے, اسٹریٹجکلی پلیسڈ ایک کنٹری ہے جس کا اپنا ایک ویٹ ہے اور اپنی اہمیت ہے. تو اس وجہ سے شہباز شریف صاحب کو انٹرٹین بھی کیا جا رہا ہے اور ایکسیپٹنس بھی ہے ان کی. مگر جہاں تک ان کے اپنے کیلیبر اور ان کی بات ہے, سوشل میڈیا جو ہے وہ آزاد ہے, اور اس میں
किसी एक इन्फ्लुएंसर या किसी पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस उसमें शामिल नहीं होता, और ये लोगों का अपना एक तरीका होता है सोशल मीडिया में, जिसमें बहुत दफा वो हर पार्टी को किसी ना किसी सोशल मीडिया की क्लिप पे इतराज होता है और किसी पे नहीं होता। अब चूंकि पहले से इतने ब्लूपर्स हो चुके हैं और उनमें से अगर कोई भी चीज ऐसी स्ट्राइक करती है तो सोशल मीडिया पे वो आ जाती है। तो उसमें मेरे ख्याल में ना पीटीआई को उस पर बड़ा फखर होना चाहिए, ना पीएमएलएन को बड़ा अफसरदा होना चाहिए कि क्यों कह रहे हैं। हाँ, मगर क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि मालूम होना ये बहुत जरूरी है कि वो वाकई क्या बातें करने गए हैं और क्या मांगने गए हैं और उन्हें क्या मिल रहा है इस मुल्क के लिए जो इस वक्त 5वें नंबर पे है डिजास्टर पे दुनिया के मुल्कों में। तो मैं आपको बता देता हूं सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान, तुर्की और रशिया मिलकर जो पाइपलाइन है उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं, उस मंसूबे को आगे बढ़ाएंगे, सी पैक को मजीद प्रोलॉन्ग किया जाएगा। ये बात थी डिस्कशन करने की, ये तो नहीं थी ना कि शहबाज शरीफ साहब सलाम ले रहे हैं या तुर्की के सदर ने उनका हाथ पकड़ा है तो वो बच्चों की तरह उसे लेके जा रहे हैं, या फिर नून लीग वाले कहते हैं कि 2 मुस्लिम उम्मा के शेर हैं। ये डिस्कशन क्यों बड़े बड़े लीडरान कर रहे हैं, आपके बड़े बड़े रहनुमा जो हैं इसको ट्वीट रीट्वीट किए जा रहे हैं? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि अगर ये बात हो भी रही है तो आपको जिम्मेदार होने के नाते ये सवाल उठाना ही नहीं चाहिए, और आपको जिम्मेदार होने के नाते वो सवाल उठाने चाहिए जो आप समझते हैं कि इस मौके पे अहम है। यानी जो गलत हो रहा है उसको मैं गलत ना कहूं। नहीं, आप बेशक गलत कहिए, मैं उस पर मना नहीं कर रही आपको, मगर इसको मौजू बनाना नहीं चाहिए। अगर आप समझते हैं कि इस काबिल नहीं है कि इसको मौजू बनाया जाए और आप कंडेम कर रहे हैं बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स और लीडर्स को, तो आप उसको फिर आप भी उसको मौजू ना बनाएं। व्हाट्स द वे टू कंडेम इट विदाउट मेकिंग, मतलब यहाँ पर डिस्कशन के बगैर मैं हवा में कंडेम कर दूं, दिल में कंडेम कर दूं कि गलत हो रहा है? कंडेम, देखिए, कंडेम तो बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। कंडेम जो है, शहबाज शरीफ को भी थोड़ा सा लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, बताना चाहिए। और वो जब ये बोल के जा रहे हैं मुल्क से बाहर कि मैं जिस मुल्क में भी जाता हूँ वहां पे लोग कहते हैं क्या मांगने आया है, तो अपनी वक़्त और अपनी अहमियत को कमतर करना खुद उन्होंने भी किया। तो उसको मैं नहीं समझती कि वो भी सही था। उनको भी चेक करना चाहिए कि जब वो बात कर रहे हैं तो वो इस मवाजना जब होगा लोग उसको देखेंगे तो यकीनन सोशल मीडिया के दौर में इन चीजों को उठाया और उछाला जाता है। तो रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स यहाँ से भी उनको भी देने चाहिए थे। इतनी बड़े बड़े मुआहिदों और इतने बड़े बड़े स्टेट्स में वो जा रहे हैं बातें करने और मशावरत करने और उनसे मदद लेने के लिए, तो फिर यहाँ से भी उनको एक स्टैच्यू के साथ रवाना होना। उसमें चाइना भी शामिल है, उसमें रशिया भी शामिल है। तो आपके वज़ीर आज़म ने ये बात उनके मुंह पर की कि आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया है हमारा।